بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات تقریباً 1:30 سے 2 بجے کے درمیان ہمارے شہر بہاولپور میں انڈین بزدل آرمی نے تقریباً 3 سے 4 مقامات پر بہاولپور اور اس کے ساتھ ایک تحصیل ہے احمد پور شرقیہ، اس کے بھی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغے ہیں، میزائل پھینکے ہیں اور یہ جگہ ہمارے گھر سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یعنی تقریباً قریب ہی ہے۔ اور رات جب ایسا یہ معاملہ ہوا، دھماکہ ہوا، تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ ہمارے گھر کے باہر ہی کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے، کوئی فائرنگ ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے نیوز دیکھی تو پتہ لگا کہ یہاں انڈین میزائل جو ہے وہ گرائے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو سلامت رکھے کہ انہوں نے فوراً ہی اس کا جواب، بھرپور جواب دیا، ان کے بیسمنٹ کو تباہ کیا اور ان کے گھر جا کر ان کو جو ہے نا اس کا سبق سکھایا ہے، مکمل ڈیفینڈ کیا ہماری پاک فوج نے۔ اور بہاولپور کی جو صورتحال رات رہی وہ یہی ہے کہ جو ہمارے شہر کا ہاسپٹل ہے وکٹوریہ ہاسپٹل، اس کے اندر ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور یہاں پر یہ بھی خبر آئی کہ ایک تقریباً 4 سال کی ایک بچی جو تھیں وہ شہید ہو گئیں۔ اسی طرح ایک خاتون جو ہیں وہ بھی بڑی زخمی حالت کے اندر آئیں، اور اس طرح اور بھی کچھ زخمی لوگ تھے جو یہاں پر داخل کیے گئے۔ تو بہرحال ایک افسوسناک خبر ہوئی، اور الحمدللہ پھر ہمارے جو فوجی نوجوان تھے وہ ہمارے مختلف علاقوں میں پھیل گئے رات ہی، اور بہت سارے علاقے بھی خالی کروائے انہوں نے، اور ایک ہائی الرٹ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں رہے، لائٹس وغیرہ آف کر دے، اور اسی طرح کوئی بھی اگر آپ کے پاس واٹس ایپ وغیرہ پر لنک آتا ہے تو اس کو براہ کرم بالکل نہ کھولیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی بڑے اسکیم وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے خود جو ہے وہ محتاط رہنا ہے۔ تو الحمدللہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے، رات گئے، اس کی عادت ہے انڈیا کی کہ وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر وہ شاید یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ٹرینڈ آرمی نہیں بلکہ الحمدللہ ہمارے پاس قوت ایمانی بھی ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہونا تو نہیں تھا، لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اگر پاک فوج عوام کو ایک اعلان بھی کر دیتی، آپ روڈ پر نکلے، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی ایسا حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والا شخص ہو جو اس اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے نہ نکلے۔ الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ یہ عوام کھڑی ہے، اور جس موقع پر ہماری جان بھی چاہیے ہوگی تو ہم اس ملک کے لیے پیش کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے نوجوان پوری تیاری کے ساتھ ان کی کارروائی کا بھرپور جواب دیا ہے، اور ہماری پاک فوج مکمل طور پر جو ہے وہ تیار تھی۔ اور آخر میں یہ ایک بہت اہم پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس جنگی صورتحال میں اور اس افراتفری کی صورتحال میں بعض لوگ اپنا تجزیہ یوں پیش کرتے ہیں، اور ابھی بھی وہ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ماضی کی کچھ چیزوں کی وجہ سے۔ تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر بالفرض ہم اپنے ملک سے اس فوج کو مائنس کر دیں، ایٹمی طاقت کو مائنس کر دیں، تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کتنی دیر تک اس کا وجود رہ سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے وجود، ہمارے ملک کی بقا کی ایک ریزن یہ آرمی ہے، یہ پاک آرمی ہے جو اپنی جان قربان کر کر جو ہے وہ دن رات ہماری حفاظت کے لیے لگی ہے۔ اگر رات جو لوگ جاگ رہے تھے وہ اپنی اس ٹینشن میں اور ملک کی محبت کی وجہ سے جاگ رہے تھے، لیکن جو سو گئے وہ اسی تسلی سے سو گئے کہ الحمدللہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ موجود ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے کچھ جذباتی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کو بھی اتنی معلومات تو ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ کسی شخصیت پرستی کے زیر اثر یہ بات ایسے کر دیتے ہیں، بجٹ کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے اندر عمل دخل ہونے کے اعتبار سے، یعنی مختلف باتیں کر کر جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر، عام عوام کے اندر اس فوج کا جو امپریشن ہے وہ لوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم آج یہ جو موقع ہے یہ یکجہتی کا موقع ہے، اکٹھے ہونے کا موقع ہے، اور مل کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ یہاں اپنی سیاسی اور شخصیت پسندی کو سائڈ پر رکھ کر اور ملکی اور سیاسی حالات کو سائڈ پر رکھ کر ملک کا اور فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو کوئی بھی درست نہیں کہتا، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان معاملات میں پڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس موقع پر اپنی پاک فوج کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ یقین کریں ہماری بقا، ہمارے ملک کی بقا صرف اور صرف پاک فوج کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم ہے، اس کو جو ہے وہ ایسی تائید حاصل ہے کہ جو ہر میدان میں اتر کر ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ کیسے 1965 میں فوجی ٹینکوں کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے، اور وہ ایمانی جذبہ ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن آج رات ہم نے اس چیز کا ایک منظر دیکھا، ایک جھلک دیکھی، کس طرح آدھے ایک گھنٹے کے اندر ان کو بہترین جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ اور اس میں سب سے زیادہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اس خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انہوں نے بر وقت اس کا جو ہے وہ جواب دیا۔ یاد رکھیں کہ 1400 سال پہلے بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھیں
تو صرف منافق ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو صحابہ کرام کو جنگ میں جانے سے بھی روکتے تھے اور جنگ میں مخالفت بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ راستے سے پلٹ کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر پیچھے اکیلے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن، تو اس طرح کی باتیں کر کر تو وہ جنگ سے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یا تم تعداد میں تھوڑے ہو، مارے جاؤ گے، تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ خود بھی منافقت کا اظہار کر کے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، ملک اور فوج اور جنگ کے خلاف باتیں صرف منافق کرتا ہے، جبکہ جو دیندار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، ایمانی قوت والا ہوتا ہے، وہ جنگی حالات کے اندر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دیتا ہے، اس کے خلاف کبھی بھی منفی پروپیگنڈا نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ آپ کو معلومات اس طرح کی اندرونی نہیں ہے، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی پھر بہت سی معلومات نہیں ہے، آپ بھی کسی ایک شخصیت کے زیر اثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی کسی عہدے پر نہیں ہیں، آپ بھی 9 to 5 جاب کرنے والے، چند روپے کمانے والے شخص ہیں، تو آپ بھی اپنی بیوی بچوں میں خوش ہیں اور رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، اپنے ناشتے میں مصروف ہیں۔ تو جو وہاں پر کام کر رہے ہیں فیلڈ کے اندر، یہ وہی جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو جن کے بیٹے LOC پر موجود ہیں اور انڈیا میں جو اس طرح کے حملے کر رہے ہیں، وہ ان کی مائیں جانتی ہیں، یا ان کے بیٹے جانتے ہیں، یا یہ پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ وہ کس طرح جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم صرف باتیں کرنے کے ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے کبھی اس طرح کوئی کام کیا نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاک فوج کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آمین، جزاک اللہ۔